سبحان اللہ. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. ہاں جی، گلاب کا رنگ ہو رہا ہے، موتی کا رنگ ہو رہا ہے، گیندے کا رنگ ہو رہا ہے، رنگ جدا جدا رنگ ہے. پھر کسی اور نے، یہ میرے بزرگوں کا شعر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. سبحان اللہ. چلو یار کچھ نہیں دیکھنا، شیشے سامنے کھلو کے کبھی اپنی دیکھ لو. سبحان اللہ. نہیں کچھ اور دیکھنا، خود کوئی دیکھ لو کبھی. اپنی آنکھیں دیکھو، اپنا ناک دیکھو، اپنے دانت دیکھو، اپنا کان دیکھو، کیا بنایا بنانے والے نے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی فیکٹری میں نہیں بنایا، ماں کے پیٹ ہی میں بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی مستری نہیں تھا، کوئی مزدور نہیں تھا، کوئی مشین نہیں تھی، کوئی ڈائی نہیں تھی. بیٹا اس طرح تو نہیں ہوا کہ دانت جو ہیں وہ سری لنکا سے منگوائے گئے. اس طرح نہیں ہوا کہ جو آنکھیں ہیں حضرت وہ آسٹریلیا سے منگوائی گئی. اس طرح تو نہیں ہوا کہ جو دل ہے وہ انگلینڈ سے منگوایا گیا. اس طرح تو نہیں، جو پھیپھڑے ہیں حضرت وہ اسپین سے آئے تھے، جو گردے ہیں وہ اٹلی سے آئے تھے. کچھ بھی نہیں ہے. کیا میاں صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکا. سبحان اللہ. انشاءاللہ شروع کریں گے ان قریب آنکھوں پہ گفتگو، لیکن ابھی اتنی سوئی اڑی دی ساڈی. سبحان اللہ. یہ آپ کا انگوٹھا جی، اب اس کو کبھی غور سے دیکھیے گا. اس نے کلم قدرت سے نا آپ کے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگائی ہیں گول. یہ نہیں کہ کوئی کوڈ لکھے ہوئے ہیں، مثلا میرا کوڈ ہے 11/22/13، حضرت دا 14 ہو گیا، کاکی کاشف دا 15 ہو گیا، بھائی اور حضرت جی 16 ہو گئے. نہیں، اس نے لائنیں لگائی ہیں، لیکن لگائی اس نے اس طرح ہے کہ آپ کے انگوٹھے کی لائنیں روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. بلکہ کسی کو تو چھوڑو حضرت جی، آپ کا اپنا ہی جو دایاں انگوٹھا اپنے بائیں سے نہیں ملتا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، سبحان اللہ. پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو عام دیا ہے تے ہم ویکھ کے جی رب نہیں کدی یاد آیا ہے. سبحان میٹھا پڑے حضرت نے. سبحان اللہ. میں اس دن سرگودے گیا، میں نے کہا سرگودے والے تانوں تے سارے نوں رب دا عارف ہو جانا چاہیے. مالٹے کی پیکنگ تو دیکھو حضرت جی، کیا پیکنگ کی ہے. پھر اندر بکری پیکنگ ہے، تریاں بنائی ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جوس کی تھیلیاں رکھی ہیں. سبحان اللہ. کتھوں آئیاں تھیلیاں، کیڑی کمپنی دیاں نے تھیلیاں؟ کیڑی کمپنی دا جوس؟ نیسلے دا ہے کہ شیزان دا ہے؟ شیزان دا تو چلو نہ ہی نہ لو، نیسلے دا ہے کدا ہے حضرت؟ آپ کے ارد گرد اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. مثلا دیکھیں نا جی، آپ کا یہ کوپا ہے، یہ اندازاً میرے خیال، چلو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ جی آپ کا ایک کنال کا کوپا لگا ہے، ٹھیک ہے جی، چلو 2 کر دیتے ہیں. اب آپ کی اس 2 کنال کی مصنوعی چھت کو حضرت جی ایک بڑا بانس درمیان، 2 بڑے بانس درمیان میں اور کچھ بانس جو ہے نا وہ ارد گرد لگے ہیں. تو حضرت جی ادھر کو ایسا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ درمیان والے بھی نکال دو لوہے کے بڑے، وہ سائڈوں والے بھی نکال دو، تو میں پھر بھی اس چھت کو کھڑا کر کے بتاؤں گا. کوئی نہیں. اللہ آپ کو قرآن پاک میں دعوت دیتے ہیں، او بندیا تیرا تے 2 کنال دا کپڑے دا چھت نہیں کھلوندا، کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تے ویکھنا. سبحان اللہ. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اللہ کہتے ہیں بندیا تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. سبحان اللہ. میرے سیالکوٹ میں کوئی نیچے بانس نہیں ہے. آپ کے ادھر بستی ملوک میں بھی نہیں نا ہے. میں اس دن سکھر گیا تھا، ادھر بھی کوئی نہیں ہے. پھر میں حیدرآباد چلا گیا، ادھر بھی کوئی نہیں ہے. پھر میں کراچی گیا، ادھر بھی نہیں ہے. پھر میں کراچی سے ادھر آگے کوئٹہ چلا گیا، ادھر بھی نہیں ہے. کوئٹہ سے اسلام آباد گیا، ادھر بھی نہیں ہے. مانسیرے گیا، راولا کوٹ گیا، بالا کوٹ گیا، ناران گیا، کاغان گیا، کشمیر گیا، نیلم گیا، گجرات گیا، شکر گڑھ گیا، قصور گیا، پسرور گیا، کہیں بھی نہیں تھا حضرت جی. بکھری پڑی ہیں حضرت اس کی نشانیاں. دیکھے کون حضرت؟
ہم تو بڑے مصروف لوگ ہیں. نہیں دیکھو، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ قرآن میں خود کہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے خود کو دیکھو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خود کو دیکھ بندے میں نے کیسے بنایا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. سبحان اللہ. کبھی کہتا ہے اپنے کھانے کو دیکھو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ سبحان اللہ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. دیکھو ہم بھول گئے ہیں اسے. دیکھو جتنا دیکھو گے اتنا ہی وہ یاد آئے گا. ہم چیزوں میں کھو گئے ہیں، چیزوں والے کو بھول گئے ہیں. میاں صاحب نے لکھا تھا نا، پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی. اب تو ختموں پہ جانے کا ٹائم نہیں نہ ملتا ہے. تو کبھی شڈولوں کا یہ انداز تھا کہ ختموں پہ جانا. آپ کو پتہ جب ختم ہوتا ہے پھر وہ پھل بڑھتا ہے. تو ظاہر ہے علماء کے لیے ذرا پھر تھوڑا وکھرا معاملہ ہوتا ہے. پھر ہونا کیا، اگر کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آئے نا وہ دوسرے کو بھی دیتا ہے، وہ کھالا مٹھائی. اگر کسی کا آم میٹھا نکل آئے نا پھر وہ دوسرے کو بھی اس میں سے دیتا ہے، وہ کھالا مٹھائی. میرا پتہ کیا دل کرتا تھا، میں کہنا یار یہ کہندا ہے آم میٹھا ہے، کتنے کوئی تے لبے جڑا ہے آکھے قربان جاؤں تے جن نے میٹھا کر چھڑے وہی خود ہی میٹھا ہو گیا. خربوزہ خود ہی میٹھا ہو گیا، آم خود ہی میٹھا ہو گیا، تربوز خود ہی میٹھا ہو گیا. اور بھائی میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. اگر میٹھا ہونا ان کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے ہی آم میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا ان کی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے. نہیں، کوئی تو ہے تو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس حضرت جی ہم پڑ گئے ہیں دنیا داری میں. آتے ہوئے نا وہ کاشف صاحب پوچھ رہے تھے، وہ حضور بلے شاہ کا کلام ہے نا، آپ فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. لیکن ڈھونڈے کون جی؟ اسی تو پیسے ڈھونڈن لگ پے سارے. عام کیا خاص کیا سارے پیسے ڈھونڈن. وہ کی کہندے نے جی کپڑا چکاں دے ٹھڈ پھر اپنا ہی ننگا ہوندا ہے. پھر میرے جڑے بیلی نے میرے تو ناراض ہوئے نے، ڈاکٹر صاحب تسی سانوں نہیں چھڑدے تسی رہے اسی بھی نہیں بات. اسی بھی کہنے پہلے 40,000 دیو پھر آنا جی. جنہوں نے ٹھیک کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہو گئے. جنہوں نے ٹھیک کرنا تھا وہی بیمار ہو گئے. تمہاری کیا بات، ہم خود بیمار ہیں. حضرت سلطان نہیں کہتے سہورے تو کتاباں پڑھی پھر بھی طالب زردہ ہو. اللہ حضرت شیطان نے ہمیں بڑے ہیلے بہانے سکھا دیے. نہیں حضرت جی ویکھو کو 5,000 دے چھڑدا ہے، کو 2,000 دے چھڑدا ہے، کو 3 دے چھڑدا نہیں منگیا کرو نا. میں کہنا حضرت جی یہ کون ہوندے نے دین والے تے لین والے. سبحان اللہ. یہ دین والا سبحان اللہ کیا بات ہے. حضرت جی اودی مرضی ہوئی بڑا کوئی لاکھ دوایا گا مینوں نہ کوئی منگنے کوئی. یہ کون دینے والے ہوئی، یہ کون ہوتے ہیں دینے والے. ابھی ادھر سے ہے بریک، جس دن اس کی مرضی ہوگی حضرت جی. لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بس کرم ہو جائے، طلب ہی نہ رہے. سہورے تم کون ہوتے ہو دینے والے یا نہ دینے والے؟ وہ ہے دینے والا. جس دن اس کی مرضی ہوگی تسی بغیر منگیا لاکھ دو گے. لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ بھی شیطان نے ایک بہانہ سکھا دیا. دیکھو نا جی وہ منگتا ہے 2.5 لاکھ روپیہ بھی انہوں دے دینے، سانوں ہی منگنا چاہیے. میں کسی سی بات سے اختلاف نہیں کرتا. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام تربیت تھی جی. الرحمن علم القرآن. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے کریم آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے؟ عرض کی تھی رب کریم ایک درزی میرا بچپن کا دوست. فرمایا جاؤ پھر جڑے دوست ہے تو کوئی سوئی تے لے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس آئے. اب صرف دوست نہیں،
وہ دوست جن کے سر مبارک پہ تاج نبوت سج چکا ہے. بڑی خوشی ہوئی دوست کی باتیں ہوتی رہی. آخر وہ خود ہی پوچھتا ہے حضرت خیر نہ ہے. فرمایا بھائی تو سوئی درزی ہے تو تیرے کو سوئیاں تو واہ ہونی ہیں. اس نے اس کی جی. فرمایا پھر ایک سوئی دے. عرض کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جان منگو تے حاضر ہے سوئی نہیں دینی. آپ نے فرمایا تیری میری دوستی کے آگے سوئی کی کیا حیثیت ہے. انہوں نے کہا نہیں جان منگو تے حاضر ہے سوئی نہیں دینی. اب کوئی طور پہ واپس گئے. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی. عرض کی تھی رب کریم کہتا جان حاضر ہے سوئی نہیں ہے. فرمایا پھر جاؤ. آپ گئے اس نے ساری سوئیاں قدمِ شریفین میں ڈال دی اور معافی مانگنے لگ پڑا. حضور غلطی ہو میں بھی تھوڑا سوئیاں بھی تھوڑی ہیں کیونکہ حکم ایک کا تھا. ایک اٹھائی واپس آئے کوئی طور پہ. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی. عرض کی تھی رب کریم پہلے ایک نہیں سی دندا کہندا ہن ساری تھوڑیاں. فرمایا پہلے بھی دے دل چ میں ہی پایا سی ہن بھی میں ہی پایا. سبحان اللہ کیا بات ہے. جی او بیلی سب جگ دے بے شک او دے تے توکل کر. لوکاں دیاں جباں تے نہیں دھیان رکھ. او دے تے توکل کر. او دے تے یقین رکھ. جن ادھروں کام ہرا ہونا ہے ہی دین گے جی بغیر منگے دین گے. کیوں انہاں کولوں مانگ کے حضرت دین تے ٹھبا لانا. پگ نوں بھی داغ لانا. داڑھی نوں بھی داغ لانا. حضور دے منبر نوں بھی داغ لانا. حضور دے مصلی نوں بھی داغ لانا. جڑا منگتے ہیں کو منگنے نہیں. مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ. الزام بڑے ہیں مجھ پہ بھی. بھائی کسی کی زبان تو نہیں پکڑی جا. ہاں جتنا ماں کا پتر ثابت کرے تو اس کی جوتیاں ہوں گی میرا سار ہوگا. الزام مجھ پہ بھی بڑے لگتے ہیں. وہ نہیں جی مصباحی صاحب تو منگدے بڑے ہیں. ہن بھائی کنے منگے نہیں تڑے کی میں دینا بھی نہیں کیا بھائی ماں مانگا تے میرے لیے دیسی ککڑ پکائی. اللہ اکبر. ہمیں بڑوں نے یہ سکھایا مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی. وہ اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. کیا مانگے مانگتوں سے. جب اس کی مرضی ہوگی وہ کھول دے گا دروازے سارے. اس کو تلاش کرو. ہم اس کی جستجو ہم اس کی تلاش میں آئے ہیں. تو حضور بلے شاہ کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کتھے گئیاں ڈھونڈا پتر. کدھر گئی ہے ڈھونڈ. کہاں گئی ہے تلاش. یاد رکھنا حضرت جس دن کوئی اس کو ڈھونڈنے نکلے گا. میرے دادا پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا چہ ڈھونڈ جنا دی پکی. سبحان اللہ. تمہیں ملے گا. وہ تمہیں گلاب کے پھول میں ملے گا. وہ تمہیں موتی میں ملے گا. وہ تمہیں کوئل کی کوکو میں ملے گا. تلاش تو کرو یار. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. ڈھونڈو پتر اندر ہی سا. ایسا فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے. ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جا جا ون دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ بڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسپیشل حضرت جی جتنے نوجوان پتر اس نے تلاش کیا پھر کمال ہوا. یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. آپ نے اس میں لکھا ہے کوئی اللہ کے دوست تھے تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے دوستی ہوگی. تو انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت آپ نے انبیاء کے دوار دیکھی بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین نبی آپ نے ان کا بھی دور مبارک دیکھا. ٹھیک ہے آپ پتر بڑے نوجوان بیٹھے ہو. بڑا فتنوں کا دور ہے. ہاں دھیان سے رہنا. بس پتر ہمارا اسی بات پہ اینڈ ہے.
ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. بھائی جو بھیج رہا ہے وہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین. بے شک پھر دوسری بات کہاں سے آ گئی؟ بے شک. کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی انا، کوئی ذلی، کوئی بروز، کوئی نبی نہیں پتہ. اس نے بھیجا وہ بھی کہتا ہے خاتم النبی. جو تشریف لائے وہ بھی کہتے ہیں لا نبی ابد. پھر بات کیا آ گئی؟ کوئی دلیل نہیں مانی جائے گی. بیٹا دلیل اس پہ دو سن لیں گے جو ہو سکتا ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا دلیل کیا لیں اس پہ. اب دیکھو نا باہر رات ہے، آپ کو دلیل کی ضرورت ہے رات کے لیے؟ ہے ہی رات. کوئی آ کے مجھے کہ جی دن میں نہیں، میں دلیل ہی نہیں سنوں گا. ہے ہی رات بھائی، صاف واضح ہے رات ہے. بات ختم، خاتم النبی جی. لیکن پتر یاد رکھنا وہ جو ہے نا ان کے دو بڑے ہتھیار ہیں، دونوں کے سامنے ہم بڑے کمزور ہیں اس وقت. پہلا ہتھیار یورپ کا ویزا اور دوسرا ہتھیار چٹی چمڑی. ہم دونوں کے آگے کمزور ہیں بڑے زیادہ. میں آپ سب بچوں سے کہوں گا پتر حضور نبی علیہ السلام سے وفا کریں. ہم تھوکتے نہیں اس یورپ کے ویزے پہ جو حضور سے بے وفائی کر کے ملے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہم تھوکتے نہیں پتر اس چٹی چمڑی پہ جو حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی کر کے. بے شک. بس خاتم النبی جی، سبحان اللہ. خاتم النبی جی، خاتم النبی جی. کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، نہیں سوالے سے کوئی دوسری بات نہیں. نبی علیہ السلام سے وفا کرنا. دیکھو نا حضرت جی، اس دن ایک بچہ ہے بڑا پتر فتنہ اس وقت یہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اسپیشل یہ فتنہ یونیورسٹیوں میں بڑا کام کر رہا ہے. وہ بچہ آ گیا تھوڑا سا نا لائن سے ہٹ گیا ہوا تھا. اب میں نے کہا اسے کو تھوڑی سی سخت کلامی کر ہو سکتا ہے بھاگ ہی جائے. میں نے اس کو بڑا پیار سے سمجھایا. میں نے کہا پتر اس کو تو نبی بنانے جا رہا ہے، وہ تو کہتا نہیں جس طرح نبی اس طرح نبی اس طرح نبی. جس کو تو نبی بنانے جا رہا ہے، جو ہمارے نبی ہیں، جو سب کے نبی ہیں، جو آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ان کے لیے فرماتی ہیں، فرماتی میرے محبوب کے حسن کا یہ عالم تھا کہ وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. پتر میرا چیلنج ہے تجھے، جا لے کے آ. اس کے لیے بھی چیلنج ہے میرا، ایک لے آ. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہمارے سچے نبی، ہمارے آخری نبی. ان کے لیے کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا تو میں آپ کی زیارت کو گیا. کہتے جیسے آپ کے چہرہ والضحیٰ پہ میری پہلی نگاہ پڑی تو بے ساختہ زبان سے نکلا جس کا مفہوم ہے وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، سبحان اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پتر انتظار کروں گا آخری سانس تک تیرا. جا لے کے آ کوئی اس طرح کی بات. لیکن تجھے نہیں ملے گی، ملے گی تو ایک ہی ملے گی. وہ بلا کیا؟ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی ہے. اجے تو میرا محبوب نہیں مٹھا ہے. ذرا آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی میں کہتا ہوں چیلنج ہے، جتنے کوئی ایک لے آؤ جی. نبی تو ہے ہی نہیں نا ان بچوں کے لیے جو راستے سے بھٹک گئے ہیں. جاؤ لے کے آؤ جی. کوئی ایک بات لاؤ ایسی اگر ہے، کوئی ایک بات لاؤ. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی صاحبزادی سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ انہوں نے ہمارے محبوب کو بچپن میں لوریاں دی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب علیہ السلام کی رضائی ہمشیر ہیں حضور نبی علیہ السلام، اور وہ لوریاں تک لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں جو یہ حضور کو لوریاں دیا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے ہو وک جاوے. سبحان اللہ. اس نے ایک بار حضور کو دیکھا بس پھر حضور کا ہو گیا. سبحان اللہ. وہ ہو گیا. جب میرے محبوب تشریف لے گئے نا حضرت حلیمہ کو نوازنے، اب نوازنے گئے تھے. آپ کو نہیں ضرورت تھی کہ آپ کو دودھ پلایا جاتا، آپ نوازنے گئے. جہاں جہاں گئے نوازنے گئے. کیونکہ حضرت حلیمہ کی تو اونٹنی نہیں چلتی تھی جس پہ وہ مکہ پاک آئی تھی، لیکن جب میرے محبوب بیٹھے ایسا نوازا اس اونٹنی کی رفتار تھی کسی سے پکڑی نہیں جاتی تھی. بکریاں تھی دودھ نہیں دیتی تھی،
लेकिन जिस दिन मेरे महबूब ने नवाजा, लिखा बकरी ने इतना दूध दिया हजरत हलीमा को दाएं बाएं से बर्तन मांगने पड़ गए। अब नवाजने गए थे हजरत सबको, जिधर जिधर गए नवाजने गए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम। क्या बात, सुभान सुभान अल्लाह। हाँ। वो अब हजरत शीमा का भी दिल नहीं करता था बकरियां चराने जाने, दिल करता था बस मैं वक़्त हुजूर के साथ गुजारूं। सुभान अल्लाह, और आपको पता है इश्क फिर बंदे को खुद ही अंदाज भी सिखाता है। सुभान अल्लाह। वो लिखा है एक दिन बकरियां लेके नहीं गई, हजरत हलीमा देख रही हैं कि शीमा बकरियां लेके नहीं जा रही, आखिर बोल ही पड़ी, ए शीमा बकरियां लेके नहीं जा रही। शीमा आगे से, अम्मा मुझसे अकेले बकरियां नहीं चराई जाती, तो फिर अम्मा किसी को भेजो मेरे साथ बतौर मददगार। हलीमा, शीमा कैसी बातें करती है, वाले तेरे बूढ़े हो गए हैं, मैं अगर साथ जाऊंगी तो घर कौन देखेगा, बात क्या है जरा खुल के बोल। तो हजरत शीमा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहती हैं, अम्मा फिर इस तरह करो नहीं को भेज दो। सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त उस मोड़ पे थी कि आप अभी खुद दूध पीते थे। हजरत हलीमा उस हवाले से कहती हैं, शीमा तू कैसी बातें करती है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो अभी खुद दूध पीते बच्चे हैं, तेरी मदद क्या करेंगे। कहते हैं जी मददगार दा कीदा किथों ले आया, मैं इथों ले आया। मेरे महबूब तो बचपन में भी लोगों के मददगार थे हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब तो क्या बात, बचपन में भी हजरत जी मददगार थे हजरत। वो हजरत हलीमा कहती, शीमा बात क्या है, खुल के बोल जरा। तो हजरत शीमा अर्ज करती है, अम्मा एक दिन आप घर नहीं थी तो मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ गई, सुभान तो फिर क्या बताऊं उस दिन मैंने क्या क्या देखा, क्या देखा बता। अम्मा तुझे पता है बाहर कितनी तेज धूप है, सारा दिन जल जाती हूँ धूप में, लेकिन अम्मा जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ गई ना, जैसे बाहर निकली एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया। सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ गई बादल साथ ही गया। अम्मा उस दिन कोई धूप नहीं लगी, कोई गर्मी नहीं लगी, हम बादल की छांव में रहे। अम्मा ना बादल पहले आया ना बादल उसके बाद आया, मैं समझ गई शीमा बादल तेरे लिए नहीं आया, बादल इनके लिए आया था। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर अम्मा सारे बैठे थे, मैं भी बैठी थी, मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरी गोद में थे। एक ईसाइयों का राहिब गुजरा, उसकी जब नजर पड़ी तो आ गया और आके मुझे कहता है, ए लड़की अगर इजाजत हो तो मैं इनको उठा के बरकतें हासिल कर लूं। पहले मैं घबरा गई कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा। वो मुझे कहता है घबराना, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इनकी हिफाजत पे अल्लाह ने फरिश्ते मामूर कर दिए। मैंने कहा उठा लो, उठा लिया। आपके जिस्म मुबारक को अपने जिस्म से मस करता था और साथ रोता जाता था और साथ बाद मेरी गोद में वापस रखते हुए मुझे कहता है, लड़की याद रखना अनकरीब वो वक्त आएगा जब ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान फिर आया जी मस्जिद अक्सा से, सुभान हैं, सारे पहले आने वाले पीछे खड़े हैं, महबूब आगे खड़े हैं। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे, आदम अलैहिस्सलाम पीछे, नूह अलैहिस्सलाम पीछे, ईसा अलैहिस्सलाम पीछे, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे, दाऊद अलैहिस्सलाम पीछे, हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पीछे। आया फिर वक्त। अच्छा फिर अम्मा तुझे पता है ये बकरियां कितनी शरीर होती हैं, शरारती होती हैं। अम्मा एक बकरी भाग जाती है, पकड़ के लाती हूँ, दूसरी भाग जाती है, दूसरी पकड़ के लाती हूँ, तीसरी भाग। अम्मा सारा दिन थक जाती हूँ बकरियों के पीछे भाग भाग के। और दूसरी बात अम्मा तुझे पता है ये सारा दिन भी घास खाती रहे ना तो इनका दिल नहीं भरता, इनका पेट नहीं भरता। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊं, जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ गई ना, कोई बकरी नहीं भागी। सुभान अल्लाह, सुभान वो बकरियां जो सारा दिन घास खा खा के भी रजती नहीं थी, उस दिन क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा घास खाया। और जहां मैं बैठी थी ना भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ, एक एक करके बकरियों ने सामने बैठना शुरू कर दिया। सुभान। फिर अम्मा क्या हुआ, सारा दिन मैं भी इन्हीं को देखती रही, बकरियां भी इन्हीं को देखती रही हैं। अजय तू मेरा महबूब सुभान अल्लाह, जिन्नू एक के चंद शर्मा, सुभान बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेअदबी हो जाए, सुभान अल्लाह, खोल दे वण जियो वल जुल्फां दे, राही राह भुल जाए, रख दे वण जियो हथ फुलां च, हथ फुलां दा माण वधाए, आज़म एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आए। सुभान। वफा करना पुत्र, रूखी खा लेना सूखी खा लेना। अल्लाह जो उनका हुआ ना, उनको रूखियां खाने ना सूखियां हैं ना ना ना, लेकिन पुत्र वफा करना है। इस
اسی عقیدے پہ جان دینا. خاتم النبیین، خاتم النبیین. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی ہے. اور اتنے کی یہ مکھ چند بدر شاہ اتنے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ. اور میں بچوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی کبھی حضرت دل کرتا ہے یہ شعر بندہ تسبیح پہ پڑھے. سبحان اللہ. لباں سرخا کھاں کے لال یمن، لباں سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دان موتی دیاں ہیں کلیڑی. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. سبحان اللہ. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جائے. لیکن ایتھے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. حضرت اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. سبحان اللہ. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اور یہ تھے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے وصال مبارک کا وقت قریب تھا. فرماتی میں حاضر خدمت ہوئی. فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام اس وقت شدید بخار کی کیفیت میں تھے. فرماتی مجھ سے اپنے محبوب کا یہ حال دیکھا نہیں گیا. فرماتی میں نے اپنا ہاتھ نا محبوب علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ رکھ دیا. فرماتی پھر حال یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. فرماتی کتنے دن نہ مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی. لیکن یہ تھے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، لیٹرین میں مر گر کے نہ مرتا. چیلنج ہے جی، کوئی لاؤ ایک، انتظار رہے گا. میں کوئی لاؤ ایک، لا ہی نہیں سکیں گے. سونے نبی، سچے نبی، آخری نبی، اللہ کے محبوب نبی، اس کائنات کی تخلیق کی وجہ نبی. سبحان اللہ. مکمل کر دیا آپ نے نبوت کو. آخری نبی ہے. وفا کرنی ہے، وفا کر اور تلاش کرو. جے میں تینوں اندر ٹونڈا باہر کون سمانا، جے میں تینوں باہر ٹونڈا پھر مقید جانا. کرو تلاش مت، اپنی زندگی ضائع نہ کرو. بڑی قیمتی ہے پتر جی، کوئی مقصد نہیں ہے. اور اپنے اللہ سے لو لگاؤ. اپنے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنا. اپنے اللہ سے مانگو تو صحیح. کبھی مانگ کے تو دیکھو. یہ چلو آج میاں صاحب تھے تو میاں صاحب پہ رہنے ہیں. سبحان اللہ. بڑے بڑے گہرے شعر ہیں، لیکن پتر ہم نے اچھا نہیں کیا. ہم نے چسکے کے لیے میاں صاحب کو پڑھا، ہم نے چسکے کے لیے میاں صاحب کو سنا. ہم نے کبھی میاں صاحب کے شعروں پہ، آپ میاں صاحب کے ایک شعر پہ غوطہ لگائیں زندگی ختم ہو جائے گی، گہرائی ختم نہیں ہوگی. اتنا گہرا لکھا میاں صاحب. بے شک. سبحان اللہ. یہ شعر نہیں ہے، یہ حاصل ہے، یہ وجد تھا، یہ حال تھا میاں صاحب. یہ تقریباً نا میاں صاحب اس پہ کافی اشعار کہے. میں اشعار نہیں کہوں گا، اشعار کہوں گا وقت زیادہ لگ جائے گا. آخری شعر کہوں گا، باقی اشعار کا میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں. ایک دن میاں صاحب بیٹھے تھے کھڑی شریف ایک درخت کے نیچے اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. ساتھ ایک اور درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے، جس کو آپ پتہ نہیں آپ اس کو کیا بولتے ہیں، ہم پنجابی میں کگی بولتے ہیں. فاختہ کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے. وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول تھی، میاں صاحب بھی اللہ کے ذکر میں. ایک شکاری آ نکلا حضرت اس وقت، اس کی نظر کگی پہ پڑ گئی. اس نے کہا لے بھائی دوپہر دا ڈنگ تے ٹپ گیا، چنگی پلی کگی، کرو ایدا شکار. اس نے جناب اپنے ترکے سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، کگی کا نشانہ لیا، کیونکہ ابھی آئی نہیں تھی. اس کی اندر سے سسٹم آن ہوا، خطرہ 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 خطرہ. کگی نے دیکھا کہ تیر نکلنے والا ہے، اس نے اڑان بھری وہ درخت سے باہر. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے کہ اوپر ایک باز چکر کاٹ رہا ہے اور وہ بھی جھپٹا کگی پہ.
لیکن کوئی کبھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، اس لیے واپس آ گئی درخت میں، اور آ کے کیا کیا جو ہم چھوڑ چکے ہیں، اپنے اللہ کو پکارا، عرض کیا کرتی ہے، رب کریم تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئے، سبحان اللہ تو سنیا جو چاہے کر سکنا ہے۔ سبحان اللہ اب آگے سے جواب کیا تھا، گگیے کی جانی ہے، پھر گگی رب کریم دو موتاں اگر اڑدی نہیں تو شکاریت ہماری جانی، تے جڑنیاں تے بازت ہماری جان، عرضی ہے وے انہاں دوہاں موتاں کو بچا سکنا ہے۔ پھر جواب آتا ہے گگیے یہ دو کی نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جیسی بچانا ہوئے تو بچا لو، کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اپنے اللہ پہ یقین۔ اور پتر پاویں اسی محفلاں جو بیٹھے ہیں، لیکن جو بات سچی ہے وہ سچی ہے، بے شک سبحان ہم آہستہ آہستہ اپنے اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اب تمہارے ہماری محفلوں سے بھی اللہ نکل گیا ہے، حقیقت ہے جی۔ اب ہمارا مزاج رہا ہے حمد پڑھنے کا، لیکن قرآن کی تو ابتدا ہی سے ہو رہی الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ نکل گئی ہماری اسٹیجوں سے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ اور میں نے بڑی محفلوں میں دیکھا ہے تب بچے نعرہ تکبیر بھی نہیں لگاتے، ڈائریکٹ نعرہ رسالت، پتہ نہیں کیا کرنے نکلی ہو یار، کیا کرنا چاہتے ہو تم یار، پتہ نہیں یہ کس کے راستے پہ تم نکل پڑے۔ میرے تو امام نے اگر حضور نبی علیہ السلام کی نعت بھی لکھی تو وہ اس طرح لکھتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، سبحان اللہ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ سبحان لیکن ہماری اسٹیجوں سے حمد نکل گئی۔ میں نے زیادہ دور نہیں، اور میں حضرت جی کو 200 سال پرانا بابا نہیں ہوں، صرف 38 سال عمر ہے میری۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا نعت خانوں کو، ہر نعت خان پہلے حمد پڑھا کرتا تھا۔ تو آپ کے خیال میں آپ کی صدقہ سے حضور خوش ہو رہے ہیں؟ تمہیں کیا پتا حضور کو کتنا پیار ہے اللہ سے، اور اللہ کو کتنا پیار ہے حضور سے۔ اگر کوئی صرف حمد پڑھ رہا ہے نعت نہیں پڑھ رہا وہ بھی غلط ہے، اور حضرت اگر کوئی صرف نعت پڑھ رہا ہے اور حمد کو چھوڑے بیٹھا ٹھیک وہ بھی نہیں کر رہا، ٹھیک وہ بھی نہیں کر رہا۔ قربان جاؤں کتنا پیار اللہ سے حضور نبی علیہ السلام۔ اللہ نے جب دل تخلیق کیا، اللہ نے دلوں پہ نگاہ ڈالی تو سب سے زیادہ جس دل کو اللہ نے اپنی طرف مائل پایا وہ حضور نبی علیہ السلام کا قلب مبارک تھا۔ سبحان اللہ جب ہم یہ کرتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، نہیں یار مزاج بناؤ اپنا، ہم پڑھو، حضور خوش ہوتے ہیں ہم سن کے، پڑھو ہم اس نظریے سے کہ ماں جو حضور نبی علیہ السلام کو ہم سن۔ ساڑھے اتھے حضرت جی کاستانہ ہے، یہ دیکھو پاکوں کے انداز حضرت جی، جیندڑ شریف سائیں گورو الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے لکھا ہے حضرت حج پہ گئے، جب طواف بیت اللہ کر رہے تھے نا، اللہ وہاں ہر طواف کی ایک دعا ہے، اگر آپ کو نہیں یاد تو پھر سب سے بہتر ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکن یمانی پہ آ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے جی، یہ ہے۔ اب حضرت کا کیا طریقہ تھا، اب طواف کر رہے ہیں اور ساتھ پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ مرید رہنا ہے بھائی، یہاں تو تسبیح کہنی تھی، پیر صاحب یہاں درود پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن سب حضرت کی ابتدا میں سب نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب وہاں حاضری ہوئی نا حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے، وہاں حضرت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، ہم مرید رہن ہوئے حضرت جتھے یہ پڑھنا سی اتھے درود پاک، جتھے درود پاک پڑھنا ہے اتھے تسبیح، لیکن مرید تھے سب نے۔ جب ہوٹل میں حضرت آئے نا تو مریدوں نے عرض کی حضرت یہ کیا ہے، آپ نے فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے محبوب کا ذکر سن کے نا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جب میں گیا نا بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر ہے، میں نے وہاں ذکر حضور شروع کر دیا تاکہ اللہ خوش ہو۔ جب میں آیا نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نے وہاں اللہ کی تسبیح کہنی شروع کر دی تاکہ حضور خوش ہوں۔ سبحان اللہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں کیا کرنا ہے، کیا بات کیا بات سبحان کہاں کیا کرنا ہے، اللہ ہے۔ قرآن کی ابتدا ہے الحمدللہ، اپنے اسٹیجوں سے اللہ نہ نکالو،
کبھی پتر اس طرح نہ کرنا بغیر نعرہ تکبیر کے نعرہ رسالت مارنا. پہلے نعرہ تکبیر پھر نعرہ رسالت، پھر اکچار یاد، پھر مولا علی پاک، مولا مشکل کشا، پھر غوث اعظم حضرت. جو بڑوں کا طریقہ ہے اسی کے مطابق چلو حضرت. اس نے اپنے اللہ کو پکارا، آواز آئی کو گیے دو کی نے سارا زمانہ بھی مارنا آئے تے بچانا ہوئے تو بچاؤ گے. دیکھ تمہارے رنگ کوگی کھڑی ہوگی. شکاری بڑا حیران ہوا، اچھی خاصی اڑی تھی پھر آ گئی. اس نے خیال کیا شاید اس کو اس کی موت لے آئی ہے. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا کمان میں، نشانہ لے کے کھینچنا ہی تھا نا، چھوڑنا تھا. اس نے پھر اٹھایا، کھینچا، نشانہ لیا، چھوڑ دیا. اب گن سے بھی فائر کرے نا تو کچھ دیر گولی نے نلی میں گزارنے ہوتے ہیں، دیر نہیں، بڑے قلیل لمحات ہوتے ہیں. اس طرح تیر بھی چھوڑتے ہیں تو کچھ وقت اس نے بھی کمان میں گزارنا، پھر ہی نکلے گا نا. وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا. ہوا کیا؟ حکم الہی سے آگے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس دیا. یہاں تو حضرت جی بھیڑ بھی کاٹے نا ڈیمو تو وہ بھی ہلا دینا ایک باری بندے میں. وہ تو پھر سانپ تھا، اس نے پتہ نہیں کتنا زہر اس کے وجود میں اڈھیل دیا. اس کو درد ہوئی، درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا. جب جھٹکا لگا نا تو وہ ہاتھ جو کوگی کے نشانے پہ تھا اس نے ڈسا، جھٹکا لگا تو جھٹکا لگنے سے نا ہاتھ اوپر کو ہو گیا اور تیر کوگی پہ نکلنے کے بجائے اوپر جا نکلا اور سیدھا جا کے باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. دونوں گڑب کر کے زمین پہ گرے. کوگی اتھے بیٹھی تھی. پھر میاں صاحب نے 12واں شعر لکھا، کہتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کوگی رہی اتھاں کھلوتی، کوگی رہی اتھاں کھلوتی. اتھاں ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اوتھے. آپ کو کوئی بندہ ملنے آئے نا یا ہمیں کو ملنے آئے، مثلا وہ آ کے کہتا ہے جی میں فلاں جگہ کھڑا ہوں، ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اوتھے ہی رہی میں آیا. تو کہتے ہیں ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی بدلتی ہے. یہ جڑا اوتھے بھی نا یہ میرپور پہنچیا تے اتھاں ہو گیا. کوگی رہی اتھاں کھلوتی. اس کو دو مارنے آئے تھے وہ وہاں کی ماری ہے، موت کو موت آ گئی ادھر. کوگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی بلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے. مرضی رب دی کاکیو بھائی جی وڈے ہو، مرضی رب دی ہونی بے شک، ساڈی نہیں جی ہونی. بے شک. اور دی مرضی ہے ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. خوشی دا موقع ہے، گل تے ہندی نہیں کرنا چاہتا لیکن کی کریے پتر سی حالات ہی انہیں خراب کر چڑھے کتنے جائیے. میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، اب تربیت نہ کروں تو مجھے سکون نہیں آئے گا. مرضی ہوتی ہونی. گجر بادشاہ جی مرضی ہے جی. میاں صاحب نے پھر لکھا ہے فرماندے نے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. بے شک. ٹالنا ہے جی انہوں نے بڑے بڑے ٹالے سی تسی تے شاہی کک نہیں. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکھ، زمین کھا گئی آسماں کیسے. سلیمان تو تے شاہی کک نہیں. میں پیچھے نا کافی بیمار ہوا، اب تو اللہ کا کرم ہے جی ایڈی ایڈیاں میری لتاں رہ گئی ہیں. میں اتنا بیمار ہوں، اللہ نے پھر سے دے. وہ ایک بڑا خاص میرا بیلی پتہ لین آیا، من کہندا ہے حضرت جی پھر کی سکھیا بیماری تو میں یار یہی سکھیا جڑے ویلے چاند پھڑ کے لمبا پا لینا. سبحان اللہ. ککھ نہیں ہے جڑے ویلے چاند پھڑ کے لمبا پا لینا، ککھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے اسی ٹہندے اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائی. حضرت جی میرے بزرگ اتنے تھے، وقت آیا آپ نے بولنا ہی چھوڑ دیا. ہم چسکے لگا رہے ہیں، آپ بھی لگا رہے ہیں، میں بھی لگا رہا ہوں. ان کو پتا ہوتا تھا یہ چسکے لگانے آئے ہیں، سیکھنے کوئی نہیں آیا. وہ بولتے ہی نہیں تھے. ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی، ان کو دل نظر آتے تھے، وہ سینے دیکھتے تھے اندر. آپ بولنا چھوڑ گئے ایک وقت. ان کو پتا تھا سارے چسکے لان آئے ہیں، عمل والا ایک بھی نہیں آیا، کسی کی نیت ہی نہیں عمل کرنے کی. سارے ویکھنا ہے چلو جی مصباحی صاحب نے ویکھی بلا کڑیاں مچھاں.
نہیں بولتے، اتنے باریک. جنازہ پڑھانے جانا، لوگوں نے کہنا حضرت تھوڑی جی تقریر. میں نے ایک دن تنہائی میں بیٹھے عرض کی میں حضرت اب کیوں جنازے سے تقریر نہیں کرتے؟ فرمان لگے کی کروں گا تقریر کر کے، مزرت ہے لوگ کچھ سیکھ لیں گے. کتنے باریک تھے حضرت. مجھے آگے سے پتا کیا کہتے ہیں؟ فرمان لگے وہ چلے آ وہ مولوی سلیمان وہ جنہوں نے سامنے پئی میت کو لکا کھانی سیکھیا میں کی سکھانے سبحان اللہ بے شک ہم چسکے لگا رہے اللہ ہم چسکے لگا رہے تسی بھی لان دے میں بھی لان دے. فرمان لگی جنہوں نے جنازگاہ کو کھ نہیں سیکھیا میں کی سکھاؤں گا، جنہوں نے انیاں قبراں کو کھ نہیں سیکھیا میں کی سکھاؤں. چپ کر گئے، بولا ہی نہیں، چپ کر گئے. سارا ہی پتہ ہے بس اینی عرضی پیش کراں اور چھڑیے چسکے تو کو تیاری کریے. دیکھو نا حضرت جی مثلا میں ہوں، اللہ خیری لے جائے، میری منزل سیالکوٹ ہے، مجھے پتہ ہے میری منزل سیالکوٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے حقیقت میں ہم سارے مسافر بیٹھے ہیں نا، لیکن حضرت جی سانو کسی نو نہیں پتا ساری منزل کتنے. میں مثال کے طور پہ مثلا ہم کہتے نہیں ہم سب کی منزل لاہور ہے، داتا صاحب کی نسبت چلو لاہور کہہ دیتے ہیں. سبحان اللہ بے شک میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں نہیں ہم سارے نکلے ہیں لاہور کے لیے، لیکن پتر ہم اس طرح کے مسافر ہیں پتہ ہی کوئی نہیں. کھانے والی لالن پڑ کے لاہور تک جا ہی نہ سکے، کھانے والی کہیں چل اتر، کسی نے پیر مال کہیں چل تو اتر، کسی نے شور کوٹ کہیں چل تو اتر، کوئی پتہ نہیں. کیڑے ویلے حضرت جی بلا چل بھائی ختم، کلو نفس ذائقۃ الموت، ختم لاؤ تھلے ہیں. اس لیے چلو خوشی دا موقع بیسٹ ہو گیا نہیں جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے اج سارے اتو ارادہ کر کے اٹھیے جب تو بعد نماز نہیں چھڈا گے انشاءاللہ. پتروں نے پوچھنا جی میں چلو پھر سٹیج پہ آ جاتا ہوں. ہمارے حضرت جی یہ جو خرابی ہیں اس میں ہمارے سٹیج کا بہت عمل دخل ہے. یہ جو خرابیاں آئی ہیں اس میں ہمارے سٹیجوں کا بہت عمل دخل ہے. ہم کیا سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہے؟ میں نے روز شردہ ڈرنا نہیں پڑھ رہے، ہم اپنے سٹیجوں پہ کھڑے ہو پڑھ رہے ہیں بے شک. اللہ تو پتہ نہیں کدھر سے یہ تو نے بات نکال دی. اللہ وہ قرآن میں کہتا ہے، اور قرآن اتر کن پہ رہا ہے؟ اپنے محبوب علیہ السلام پہ اتر رہا ہے، صحابہ ہے جب اتر رہا ہے قرآن ہے. اور قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین. اور 2021 والے کی کہتے ہیں داڑیاں لوا کے نمازاں چھڑ کے حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں، بے حیائی دا دور دورہ ہے. اور کہن کی دے 2021 والے مینوں روز شردہ ڈرنا، اللہ مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. 2021 والے فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ دین حضور کا دین جب قرآن اترتا تھا، یا قرآن کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اور 2021 والے کی پڑھانے سانو روز شردہ ڈرنا. اور میاں صاحب کی کہتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کریں اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاؤ، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے مکالے. اللہ اکبر اتنے تیری نماز کوئی نہیں اٹھتی. میں نے روز شردہ ڈر. اللہ اکبر ادھر سے بڑی خرابیاں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہونا کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے بیٹھے تھے تو بارش آ گئی. وہ کہتے ہیں جی پہلے تولو پھر بولو. زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا یہ بھئی کیڑے وقت دی بارش. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین. قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا جاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. حضرت امام حسن بصری ایک بندے کو صرف مسکراتے دیکھا،
اسے پوچھتے ہیں پل صراط سے گزر گیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور نہیں. فرمایا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ عرض کرتا ہے حضور نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ 2021 والے کی کہندے نے مینوں روز اشر دا ڈر مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. اللہ ادھر سے بڑی خرابیاں ہوئی ہیں. ہم نے دلیریاں بانٹی ہیں بے عملی کے باوجود دلیریاں بانٹی ہیں. کوئی کہندا ہے ہونا کھ نہیں, کوئی کہندا ہے مجھے پوچھنا کسی نے نہیں. یہ امام بہقی نے اس کو لکھا ہے, لیکن میں نے پڑھی ہے امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی میں بھی اس کو فضان سنت میں بھی اس کو لکھا ہے. 2021 والے کی کوئی کہندا جی ہونا ہی کھ نہیں, کوئی کہندا مجھے پوچھنا ہی کسی نے نہیں ہے. وہ امام بہقی نے ابن محمود سے روایت کی ہے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں, حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. سارے زمانے دے پیر بھی رل جاندے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے پیراں دی دھوڑ نوں نہیں پہنچدے. اور اسی میں خود پیر ہوں جی. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خلافت ہے, بریلی شریف سے خلافت ہے, جو بریلی شریف کا پیر خانہ ہے وہاں سے بھی خلافت ہے. اور وہ بھی 2021 دے پیر. میں خود ان کا کیا کہنے ہیں, میں پتر صبح دی میں کوئی 4 جگہ روٹی کھا بیٹھا, لیکن انہوں نے 4 جگہ چوں میں ایک جگہ بھی نہیں پوچھا کہ تڑی آمدن دا ذریعہ کی ہے. ساڈے تے لگے میں پتر ہی تے اپنے بڑے جواب دے کے جا کے ساڈے تے پیر صاحب چھڑا لیں گے, پیر صاحب آپ ہی چھٹ گئے تے بڑی گل ہے. 4 جگہ بھاجی صبح دی چاہ بھی پیتی ہے, روٹی بھی کھادی, ایک جگہ میں نہیں پوچھا. میں نے بالکل تحقیق نہیں کی کہ ان 4 کی آمدن کیا ہے, یہ کہاں سے کما رہے ہیں, جو میرے سامنے لا کے چھوٹا گوشت رکھا گیا ہے یہ کن پیسوں سے خریدا گیا ہے. سنیے ادھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ لوگ آئے, میت لایا, مردہ تھا ان کے ساتھ. اس کرتے ہیں حضرت یہ ہمارا ساتھی ہے, حج کی نیت سے ہم آ رہے تھے, راستہ میں انتقال ہو گیا, نماز جنازہ پڑھی, قبر کھودی. جب قبر میں رکھنے لگے نا تو کیا دیکھتے ہیں قبر میں ایک سیاہ محیب سانپ ہے. ہم نے نکال لیا, ایک اور کھودی, پھر سانپ, پھر کھودی, پھر سانپ. ہم اس کو اٹھا کے آپ کے پاس لائے ہیں. مکہ پاک حج کے دن حضور کے چچا جان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ. فرمایا اگر اس کو دفنانے کی نیت سے ساری زمین بھی کھود دو گے نا, ہر جگہ سانپ کو پاؤ گے, جاؤ اس کو سانپ کے ساتھ دفنا دو. وہ لکھا ہے, راوی کہتے ہیں قبر کھودی, رکھا, وہ سانپ آ کے لپٹ گیا اس کے ساتھ. ہم نے جلدی جلدی قبر کو بند کر دیا. راوی کہتے ہیں میں حقیقت حال جاننے کے لیے پیچھے گیا, اس کی بیوی کو جا کے بتایا, اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہتے ہیں ہم نے کب آگے کی بات بھی بتا, یہ سانپ والا کیا معاملہ. تو اس کی بیوی کہتی ہے یہ آٹے کا تاجر تھا, اور میں اس کو منع بھی کیا کرتی تھی, لیکن میرے منع کرنے کے باوجود یہ آٹے میں بورے کی ملاوٹ کیا کرتا تھا. مینوں ڈرنا, مینوں پوچھنا نا. یار قرآن کہندا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. مینوں ایک دن بندہ کہندا ہے اوے مولوی تو پھنسا کے راضی ہے. میں پھنسا کے راضی نہیں, میں وہ بتا کے راضی ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے, باقی اس کی مرضی ہے, چاہے پکڑے چاہے چھوڑے. بے شک سبحان. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لازم ہی پکڑے آپ سب کو, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں وہ کہہ رہا ہوں جو وہ قرآن میں کہہ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لازم پکڑے آپ سب کو, یہ اس کی مرضی ہے. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. قرآن عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اگر تو عذاب دے یہ تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میں کب کہہ رہا ہوں پتر کہ وہ لازم ہی آپ کو پکڑے, میں تو جو حقیقت ہے وہ کہہ رہا ہوں, یہ اس کی مرضی ہے پتر, چاہے پکڑے چاہے چھوڑے. میں وہ کہہ رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. پکڑنے پہ آیا اور اگر کرم ہو گیا, لیکن پتر کرم بھی تو پھر کسی وجہ سے ہی ہوگا. بے شک. کیا بے نمازوں پہ بھی کرم ہوگا؟ حضور غوث پاک سلطان باہو ایک فرماتے جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی نا, ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ابو فرماتے سب سے پہلے بروز قیامت پوچھے ہی کب نماز کے بارے میں جائے گا. ابو فرماتے جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا, اور پتر دکھ ہے, بھائی بستی ملوک لے دکھ ہے پتر میں آپ پہ, خدا کی قسم کرونا آیا, پتہ نہیں تھا کیا نہیں تھا, جو بھی تھا بہرحال
ماننے پہ ہم آئے ایک ڈاکٹر کی جس پہ وہی نہیں اترتی، وہی انہیں پہ اترا کرتی تھی. بے شک سبحان تکا تھا. ماننے پہ آئے تو ایک ڈاکٹر کی اتنی مانی، اس نے کہا کرونا میں ہاتھ نہیں ملانا، چھوڑ دیا. اس نے کہا کرونا گلے نہیں ملنا، چھوڑ دیا. پتہ ہے مصافحہ اور معانقے کی کتنی فضیلت ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، سینے سے سینہ ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اندر بھی محبت ہو ایک دوسرے کے لیے. بے شک یہ نہیں کہ اندر بغض ہو. حضرت وہ فرماتے ہیں دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ملنا، ہم چھوڑ گئے. میں نے قبلہ جی یہ پیچھے یہ جب کرونا والا معاملہ تھا، اللہ معاف فرمائے حضرت جی، تو رونا آتا تھا. اللہ کا فضل ہے سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد، دوسرا بڑا جمعہ کا مجمع ہمارے پاس. ہم مان سکتے ہیں حضرت جی میں نے کرونا کے دنوں میں رمضان شریف میں 7 بندوں کے ساتھ جمعہ پڑھایا حضرت. اللہ اس کی بھی اجازت نہیں تھی، سرکاری خطیب ہوں میں. وابڈا کی مسجد تھی، ان کا بند کرو اس کو. وہ تو میں ایسی صاحب کو کہا حضور کی کر دے، کل رب ان کی جواب دے. یعنی سرکاری آرڈر ہے، میں کہ سرکار کی ساری منن ڈے دے. بندے ٹھیک تھے، بات سمجھ گئے، کہنے لگے چلو میں جو کر سکتا ہوں میں کروں گا. 2 اذان بھی کھولو مسجد کو حضرت. لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں. جو دفتر کے بندے ہیں، ہم نے حضرت رمضان میں 7 بندوں کے ساتھ جمعہ پڑھا حضرت. لوگ آتے ہی نہیں تھے مسجد میں. یہ کرونا آیا، منن تے آئے تھے، ڈاکٹر دیا نہیں من چڑی، نہیں مننے تھی حضرت نبی علیہ السلام دی بھی نہیں منی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا، اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلا عذاب بے نماز کو یہ دیا جائے گا، اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، چکنا چور ہو جائیں گی، ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. ہاتھ جوڑ کے پتر نماز نہ چھڑو، نماز نہ چھڑو، نماز نہ چھڑو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی، اس نے کفر جیسا کام کیا. نماز نہ چھوڑو، حلال کھائیے اور جنی پتر تیاری ہوئے اپنی آخرت لے کریے. غلطیاں بندے کو ہوں جتھے غلطی ہو جائے معافی مانگ لی. اپنے والدین دا ادب کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو. پہلے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اتکار وال دل یار. سبحان یہ گناہگار کہتا ہے فی زمانہ اس کو بدل جاؤ تھوڑا سا. وہ کہتے تھے اتکار وال دل یار وال، تم اس طرح کر لو اتکار وال جیو یار وال. تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضرت جی کچھ نہ کچھ پڑھو، درود پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، استغفر اللہ پڑھو حضرت. ٹھیک ہے جی، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پڑھو پتر جی. تے جی پتر نہیں پڑھتے پھر ساڈی تے پڑھی جانی ہے نا. اتوں تے نسیا نہیں جانا جتھے میں شروع ہویا سی، اتوں نسیا نہیں جانا. اس لیے حضرت میں اسی پہ حضرت جی اپنی گفتگو ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ اللہ کو وقت لائیں. میرے بزرگوں کا شعر ہے، آپ نے کمال پڑھا لکھا جی. جب تک چلے سبحان اللہ خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. سبحان اللہ. ساواں دی یاری ہے حضرت. اور وڈن کیڑا ڈان ڈئی جہاں تے اسی بیٹھے دے. ساواں دی یاری نے کسی ویلے بھی وہ ڈان وڑ چھڑنا اور اسی کمرے حضرت. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. لا سٹ پھا جنجالا والے لا اللہ نال یاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. دولہے نے خوشیاں دے بڑی. آمین. ماشاءاللہ ایک نوی کاکا زندگی شروع کرن چلا. اللہ اس بچے کو بہت خوشیاں دے. آمین اللہ ساڈی اس دھی دی خیر کرے. اللہ انہاں نوں اولاد صالحہ نال نوازے. پھر اپنے بچیاں نوں عالم دین بنا، پھر وہ بھی بیان کرن ہے،
پھر اسی بھی انہوں کا بیان سنیے ہیں حافظ قرآن نو بامل عالم دین ہیں اللہ تعالی سارے دی خیر کرے وما علینا الا البلاغ المبین